سورۃ النساء۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء، جس میں ہم جانیں گے اس کا مفہوم، خلاصہ، اہم پیغام اور دعا۔ یہ سورت حقوق العباد، خاندانی نظام اور معاشرتی انصاف کا عظیم منشور ہے۔ سورۃ النساء کی آیات 1 تا 6 کا بنیادی موضوع تقوی اختیار کرنا، رشتہ داری کے تعلقات کی پاسداری کرنا اور یتیموں کے حقوق و مال کی مکمل حفاظت کرنا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 1، مفہوم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے خوف رکھو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اس سے جوڑا بنایا اور انہی سے مرد و عورت دنیا میں پھیلائے، اور اللہ سے اور رشتہ داریوں سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہاری پوری نگرانی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 2، مفہوم۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلواؤ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 3، مفہوم۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے 2 3 3 4 نکاح کر لو، لیکن اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ آیت نمبر 4، مفہوم۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے اس کا کچھ حصہ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری سے کھا لو۔ آیت نمبر 5، مفہوم۔ اور ناسمجھوں کو ان کا مال نہ سونپو جسے اللہ نے تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ اسی میں سے انہیں کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے شائستگی سے بات کرو۔ آیت نمبر 6، مفہوم۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک جانچتے رہو، جب ان میں سمجھداری محسوس کرو تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ، سورۃ النساء کی ان ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ سب سے پہلے تمام انسانیت کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ ایک ہی مرد اور عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا تقوی اختیار کرو اور خاندانی اور رشتہ داری کے تعلقات کو نبھاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے مالی اور معاشرتی حقوق پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے، ان کا اچھا مال اپنے ناقص مال سے بدلنے یا ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر ہڑپ کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ شادی اور خاندانی نظام کے حوالے سے ہدایت دی گئی کہ اگر یتیم لڑکیوں کے حقوق اور مہر میں ناانصافی کا ڈر ہو تو ان کا استحصال کرنے کے بجائے عام عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کو سخت عدل و برابری کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، اور یہ واضح فرما دیا گیا کہ اگر بیویوں کے درمیان برابری قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نیز عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخر میں مال کی حفاظت کا سنہری اصول بیان کیا گیا کہ ناسمجھ لوگوں کا مال ان کے ہاتھ میں نہ دیا جائے تاکہ وہ اسے ضائع نہ کریں، بلکہ سرپرست خود اس مال سے ان کی خوراک اور لباس کا انتظام کریں۔ جب یتیم بالغ اور عقلمند ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کی تمام امانتیں عزت کے ساتھ ان کے سپرد کر دی جائیں۔ اہم پیغام۔ ان آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ ہمیشہ تقوی، عدل اور ذوفاق کے حقوق کی پاسداری پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑ کر رکھا جائے اور یتیموں، عورتوں اور کمزوروں کا استحصال کرنے کے بجائے ان کی امانتوں کی مکمل حفاظت کی جائے۔ ہر قسم کے لین دین اور خاندانی معاملے میں انصاف اور برابری کا دامن تھامنا ہی حقیقی ایمانداری کی دلیل ہے۔ اختتامی دعا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے احکام پر سچے دل سے عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو عدل، انصاف اور سچائی کا نور بخش، اور ہمیں یتیموں، رشتہ داروں اور کمزوروں کے حقوق دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں پر ظلم اور ناانصافی کرنے سے بچا اور ہماری تمام نیک کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔